السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے سوال پوچھا کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے رفع یدین کے بارے میں سمجھ لیں۔ جب ہم جتنے بھی پاکستان میں یا انڈیا میں، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں کو قبلہ سمت اس کی تلیوں کو کرتے ہوئے کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں اور تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو سب کے ہاں ہی موجود ہے، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ اب رفع یدین اسے کہا جاتا ہے کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے پھر اسی طرح جو ہے نا وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کانوں کی لو تک، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت کے شروع کرنے پر بھی وہ اسی طرح رفع یدین کرتے ہیں۔ یہ ہے رفع الیدین۔ اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسالک پائے جاتے ہیں ان میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنابلہ اور جعفری، یہ سارے مسالک مین پائے جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر شاخیں بنتی ہیں جس کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ تو احناف کے علاوہ حنفی جو امام ابو حنیفہ کو ایز اے مسلک فالو کرتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں، حنابلہ ہیں، شوافع ہیں اور مالکیہ ہیں اور جعفریہ ہیں، یہ سارے کے سارے رفع دین کرتے ہیں۔ اب ہم پاکستان میں زیادہ حنفی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا میں رفع دین کے بغیر ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایسا غلط ہے۔ صرف جہاں جہاں احناف موجود ہیں نا، وہ رفع دین نہیں کرتے۔ باقی پوری دنیا میں، عرب ممالک میں، افریقہ میں، ملیشیا، انڈونیشیا میں، جہاں جہاں باقی یہ چار مسالک پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے رفع دین کرتے ہیں۔ اب فقہ کے جو 5 امام ہیں، 4 اہل سنت کے امام ہیں اور 12 امام اہل تشیع کے ہیں، صرف ایک امام ابو حنیفہ رفع دین کے قائل نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز پڑھنے کے قائل ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ منع ہو گئی ہے، نہ کرو، یہ غلط چیز ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن جو باقی پوری دنیا میں باقی ائمہ ہیں، اہل سنت کے 3 امام اور اہل تشیع، ان سارے اماموں کے ہاں یہ ایک سنت ہے، یہ نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اب جو یہ سنت کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، یعنی کہ نماز کے فرائض میں شامل یہ بھی نہیں وہ کہتے۔ نماز کے فرائض جس کے بغیر نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، وہ میں مختصر آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے وضو کرنا شرط ہے، قبلہ رخ ہونا شرط ہے، قیام کرنا یعنی سیدھے کھڑے ہونا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ شرط ہے، رکوع کرنا شرط ہے، سجدے 2 کرنا شرط ہے، اور قعدہ میں بیٹھنا یہ شرط ہے، اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ختم کرنا، یہ نماز میں شرط ہے، اور اس میں نیت بھی داخل کرنا۔ اس کے علاوہ نمازوں میں جو کوئی بھی فروعات ہیں، جو چھوٹ جانے سے یا نہ کرنے سے یا کر لینے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، اس میں ایکسٹرا سنت ہوگی، اگر آپ زیادہ قرآن پڑھ لیں، اگر آپ خشوع اور خضوع کی طرح ہاتھ باندھ لیں، کوئی چھاتی پہ باندھ لے، کوئی ناف پر باندھ لے، اور کوئی زیادہ قرآن پڑھ دے، کوئی مسواک کر کے وضو کر لے، کوئی پاؤں بالکل سیدھے رکھے، بالکل، یعنی کہ اس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں، اور اس کو سنت بھی کہتے ہیں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، یہ سنت متواترہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت متواتر جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمیشہ آپ نے کی ہے، یہ وہ ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ احناف کے ہاں بس نہیں ہے، چند جو حنفی پاکستان میں، اور حنفیوں میں دیوبندی اور بریلوی ہے۔ بریلویوں نے کہتے ہیں جو درباروں وغیرہ پر جا کر جو عرس وغیرہ مناتے ہیں، اور دیوبندیوں نے کہتے ہیں جو تبلیغی جماعت ان کمپنی۔ یہ 2 احناف کے فرقے رفع دین کے نہ کرنے کے قائل ہے۔ باقی پوری دنیا میں سارے مسالک رفع دین سے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے احادیث میں تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، یہ ہیں اہل سنت کی مین کتب 6 اسے کہا جاتا ہے، جس سے ہم جو ہے نا دین لیتے ہیں۔ ان سب میں یہ 6 کے 6 محدث خود رفع دین کے قائل ہیں، اور ان میں رفع دین کے انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں کہ رفع دین کرنے کے لیے وہ حدیثیں لے کر آئیں اور سنتیں لے کر آئیں۔ یعنی ہمارے 6 مسالک کے جو حدیث ہے نا، وہ اہل سنت کی جو حدیث ہے نا، وہ سارے کے سارے محدث کتب 6 کے وہ رفع دین کے قائل ہیں۔ اور ابو حنیفہ کا تو حدیث کا کوئی مجموعہ ہے ہی نہیں، وہ تو فقیہ تھے بس ایک، یا وہ فقہ کے علم کے بارے میں جانتے تھے، احادیث کے بارے میں تو ان کا کوئی نہ تصنیف ہے نہ کوئی کتابیں ہیں۔ لیکن احمد بن حنبل، ان کی احادیث میں مسند احمد بن حنبل ہے، اور امام شافعی بھی محدث تھے، اور امام مالک نے پہلی حدیث کی کتاب جو دنیا میں لکھی گئی وہ امام مالک نے لکھی، وہ بھی سارے رفع دین کے قائل ہیں، انہوں نے باب الرفع دین قائم کیے۔ نیچے آ جائیں تو مورخین میں سے طبری ہیں، ابن کثیر ہے، ابن حزیر ہے، ابن حجر اسقلانی ہے،
امام ابن سعد ہیں، یہ سارے رفع دین کے قائل ہیں۔ اور جو حنفیوں کے، بریلویوں کے پیرانے پیر کہلاتے ہیں، جن کا نام عبد القادر جیلانی عرف غوث پاک، وہ بھی رفع دین کے قائل۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ دنیا رفع دین کرنے کی قائل ہے، اور صرف ایک طرف ہمالیہ پہاڑ سمجھ لیں، دوسری طرف ایک رائی کا دانہ کے برابر، وہ بھی حسن درجے کی روایت ہے کہ بھی اس کے بغیر ہو سکتی ہے، یعنی کہ منع کیا گیا ہو یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح میں تمہیں نماز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور اس کو رفع دین کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سلام پھیرتے ہو وقت ہاتھ ادھر ادھر پھیرتے تھے، اس سے منع کیا تھا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا صحابہ کرام کی سنت تھی، صحابہ کرام یہ کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقاعدہ تعلیم فرمایا تھا، اور یہ سارے صحابی کرتے تھے۔ رفع دین کرنا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جس کا فائدہ ہے، جس کا ثواب ہے۔ نہ کرنے والے سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس کا استہزاء کرنا، اس کو گھوڑوں کی دموں کی طرح کہنا، یا اس کو مکھیاں اڑانا کہنا، یا کہنا کہ بتوں کو بغلوں میں رکھ کے لے آتے تھے، یہ سراسر زیادتی ہے، جھوٹ ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بغلوں میں بت لے کر آ جاتے تھے۔ مکہ میں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اتنا بھی نہیں جو ہلاک کو پتہ کہ مکہ میں نماز فرض ہوئی نہیں تھی، نہ اذان ہوتی تھی مکہ میں، نہ نماز باجماعت تھی، نہ کوئی مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مدینہ میں جا کر فرض ہوئی ہے نماز، وہیں اذان ہوئی ہے، اور وہیں جو ہے نا جو صحابہ کرام نے باجماعت نماز پڑھنی شروع کی، تو وہاں تو بتوں کا سوال ہی نہیں کہ بغلوں میں کوئی بت لے کر آئے۔ یہ تو مکی زندگی میں یہ منسوب کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں شرطیہ ہے کہ کوئی دکھا دے کہ بغلوں میں صحابہ بت رکھ کے آتے تھے۔ اگر بت رکھ کے بالفرض ان کا جھوٹ بھی مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو پہلے رفع دین سے بت گر تو گیا ہے۔ اگر رفع دین سے ہی بت گرتے ہیں بغلوں سے، تو پہلا جب رفع دین کیا تو گر تو گئے ہیں، تو پھر بار بار کیا اٹھا کے رکھتے ہیں؟ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بغل میں کوئی چیز رکھ کے رفع دین کرتے رہے، وہ تو چیز کبھی بھی نہیں گرتی۔ یہ جہلا ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے مسلک کی مخالفت میں آ کر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے دشمن ہیں۔ لہٰذا رفع دین کرنا بالکل سنت ہے، اور اس کو کرنے کا ثواب ہے۔ جو نہیں کرتے اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔